بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں محمد قاسم سال اول کا طالب علم ہوں۔ میں آپ سب کو آج کی اس مارننگ اسمبلی میں عسکریہ اسکول اینڈ کالج وا کیمپس کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز میں بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ سے ہم کلامی اسی وقت مؤثر ہوگی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کو سمجھ کر ادا کرنا ازحد ضروری ہے۔ اس لیے اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم سر محمد دانش صاحب کو کہ وہ ہمیں نماز کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق پڑھیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک کی سورت سعد آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب میں استاد محترم سر محمد ادریس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کا سبق ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا تھا، اسے ایک مرتبہ دہراتے ہیں، پھر اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ان دونوں کی تفسیر، چونکہ بات اکٹھی دونوں آیات میں آئی ہے، پھر آپ سے عرض کر۔ او کا معنی یا، اور کصیب میں یہ جو کاف ہے، کاف کا معنی ہے جیسا کہ، صیب صیبن کہتے ہیں بارش کو، تیز بارش۔ من کا معنی ہے سے، السماء آسمان، او کصیب من السماء یا جیسا کہ بارش شدید آسمان سے ہو، فیہ اس میں، ظلمات اندھیریاں، واو اور رعد گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، ڈالتے ہیں، یجعلون ڈالتے ہیں، اصابعهم اپنی انگلیاں، اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، فی آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں، فی میں، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ کیوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں؟ من الصواعق حذر الموت، صواعق کہتے ہیں کڑک کو، حذر کا معنی ہے ڈر، موت کا معنی تو موت ہی ہے، موت کے ڈر سے جب کڑک ہوتی، کڑک جب وہ پیچھے ابھی آیت کے حصے میں بتایا کہ بجلیاں گرجتی چمکتی ہیں، تو وہ جو کڑک پیدا ہوتی ہے اس سے موت کا انہیں ڈر لگتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہ، اب وہ جو بجلی شدید چمکتی ہے تو فرمایا کہ ایسا لگتا ہے، یکاد قریب ہے کہ، یعنی ایسا لگتا ہے بس یہ کام ہونے والا ہے، کیا؟ برق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کے بصارت کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہ کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چلتے ہیں، فیہ اس، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب، واو اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جاتا، سمع یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو، ان کے سننے کی صلاحیت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کو، کہ دیکھنے کی صلاحیت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ یہاں یہ جو آیات اس سے پہلے دو پڑھی تھیں اور اب یہ آیتیں ہیں، ان میں دو طرح کے منافقین کے حالات دو مثالوں کے ذریعے سمجھائے گئے ہیں۔ گزشتہ دو آیات میں جو مثال تھی اس میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جان بوجھ کے، یعنی اندر سے پکے کافر تھے اور ظاہراً وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور ان دو آیات میں جو ہیں یہ دوسرے منافقین جو تذبذب کا شکار تھے، ان کی کیفیت اللہ نے بتائی ہے، اور
ایک بارش سے مثال دی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے جو احکامات، جو چیزیں آ رہی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر، تو اسے اللہ نے ایک بارش سے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، تو جب اسلام کی حقانیت ان پہ ظاہر ہوتی ہے، اس بارش میں اب دیکھیں نا، بارش میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اس میں کڑک چمک بھی ہوتی ہے، اس میں ایک امید بہت بڑی ہوتی ہے کہ بارش ہے اور ہمیں پانی ملے گا، اور پانی کی وجہ سے ہمیں فصلیں ہو جائیں گی، ہماری ضروریات کو، اور ادھر سے جب وہ بارش میں رات بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، اور وہ بجلی چمکے، کڑک ہو، تو انسان کی جان جاتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی ماری نہ جاؤں۔ کبھی کبھی ڈر سے وہ کانوں پہ انگلیاں رکھتا ہے، حالانکہ بے وقوفی اس کی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے اگر کوئی مشکل آ بھی رہی ہوئی تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے تو نہیں ختم ہوگی، اس سے تو ہی جان بچے گی، وہ تو خود کچھ کرنا پڑے گا، وہاں سے ہٹنا۔ اور جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو آدمی کو راستہ بھی کو تھوڑا سا دائیں بائیں نظر آتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ جلدی جلدی میں گھر کی طرف، کسی سائبان کی طرف، کسی شیڈ کی طرف چلا جاؤں، بچ جاؤں اس سے، اور اگلے ہی لمحے وہ بجلی بند ہو جاتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہیں کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو جیسے اس انسان کی کیفیت ہوتی، اسی طرح ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بارش کے ذریعے، یعنی اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی، اور اس میں جو کفر اور شرک کی خرابیاں قرآن بتاتا ہے کہ شرک یہ میں خرابی یہ ہے، کفر میں یہ خرابی ہے، اسے اللہ نے اندھیریوں سے، اور اس کفر اور شرک پر جو عذاب آنے ہیں، اس کی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو دھمکیاں دیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ سزا ہوگی، یہ ہوگی، انہیں وہ گرج چمک سے تشبیہ دی۔ تو قرآن کریم میں حق کے اسی طرح جو دلائل آتے ہیں، ایک طرف تو سزائیں آ رہی ہیں نا کفر و شرک کی، اور ایک اس کے ساتھ ساتھ کہ حق کیا ہے، اس کے دلائل قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن کے جو اندر جو حق کے دلائل آتے ہیں، اور ان کو جو حق کو قبول کر لیتا ہے، اسے جو تھام لیتے ہیں لوگ، ان کے لیے جنت کے جو وعدے آتے ہیں، انہیں اس روشنی سے تشبیہ دی گئی۔ روشنی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اب ادھر چل پڑے، سمجھ آتا ہے کہ انعام ملے گا، بہت کچھ ہے، لیکن وہ روشنی تو آئی، لیکن ساتھ ہی جب کوئی سزائیں آ جاتی ہیں، یہ نظر آتی ہیں، تو کڑک بھی، ڈر بھی لگتا ہے نہیں یہ کیا کریں، اور اوپر سے اپنی خواہشات کی ظلمتیں، کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں یہ چاہ کر لوں اور وہ کر لوں، یہ حلال حرام کی پابندی نہ کروں، تو جب وہ ظلمتیں چھاتی ہیں تو بس پھر وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو منافق انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ بس وہ کبھی اسلام کی طرف، یعنی انعام نظر آیا تو جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن اس میں پابندیاں نظر آتی ہیں تو وہ اپنی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں۔ جب کوئی احکامات سخت آتے ہیں، سزا، تو ایسے کان میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کہ ہمیں سنا ہی نہیں۔ آج کل بھی آپ کو ایسی بات ملے گی، لوگ کئی کہتے ہیں بس مسئلہ نہ بتائیں، یعنی مسئلہ سننے سے جان چھڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کہ اگر مسئلہ نہ پتہ چلا تو ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکامات نازل فرما دیے ہیں، اس پر ہر انسان کو عمل کرنا ہے۔ تو جو انسان اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اسے پورے کھلے دل کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور پوری اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ آپ کی کتاب کو پڑھتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے، اور میں اس پر پورا عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور اپنی پوری کوشش کرے اس پر عمل کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی دوسری قسم کی مثال بتائی ہے۔ میں ایک مرتبہ جلدی سے ترجمہ آپ کے سامنے پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ او کصیب من السماء، یا جیسا کہ بارش آسمانوں سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، بجلی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اس کڑک سے، موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو
यकाद उल बर्क़ यख्तफ़ु अबसारहुम, ऐसा लगता है कि बिजली जो है वो उनकी आंखों को उचक ले जाएगी। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीही, जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है, मशौ फ़ीही, उस रोशनी में चलते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, और जब वो बिजली उन पर अंधेरा कर देती है, बिजली खत्म हो जाती है, तो फिर क्या कहते हैं, कामू, खड़े रह जाते हैं, वही खड़े खड़े रह जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, तो ये जो सलाहियत है सुनने की, देखने की, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, ले जाता, अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की जो सलाहियत है उसे छीन लेता, ले जाता अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। आखिर में मैं अपने हम जमात मोहम्मद हसन बिन काशिफ को दावत देता हूँ कि आज की अहम बात पर इज़हार ख्याल करें, जिसका मौजू है वक्त एक तोहफा। अस्सलामु अलैकुम। मैं वक्त के बारे में अक्सर जहनी उलझन का शिकार रहता हूँ। मैं क्या और मेरी हैसियत क्या? वक्त के बारे में तो बड़े बड़े साइंसदान, बड़े फलसफी, बड़े नुक्तादान, वो सारे ही पेचीदगी का शिकार रहते हैं कि वक्त असल में है क्या और ये हमारी जिंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। हजरत अल्लामा इकबाल और उनके बहुत ही महबूब फ्रांसीसी फलसफी बर्गसान भी वक्त के बारे में सोचते रहते। मौलाना रूम भी अपनी छोटी छोटी कहानियों में वक्त का ही जिक्र करते थे। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सारा जोर वक्त पर दिया है। इसका कहना है कि शय कोई चीज नहीं है, वक्त शय की माहियत को तब्दील करता है। इसने हम लोगों की आसानी के लिए एक मिसाल दी है कि अगर आप एक बहुत गर्म तवे पर बैठ जाते हैं और वो भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक, और आप फिर परेशानी की हालत में उठ खड़े होते हैं, तो आपको यूं महसूस होता है कि वो पूरी सदी आपके साथ चिमट गई है। ये सारा वक्त का शाखसाना है कि आने जाने, मिलने मिलाने और गर्म ठंडे का कोई मामला नहीं, सारी बात वक्त की है। फिर जो आइंस्टाइन से इख्तलाफ रखते हैं, वो कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पर जब हम देखते हैं, कभी वो हमको वेव नजर आता है तो कभी वो पार्टिकल नजर आता है, और अगर इसमें से वक्त को निकाल दिया जाए तो फिर शायद असल पता चल सके कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर ये क्या है। बहरहाल ये सब ऐसी पेचीदगियां हैं जिनके बारे में बात होती रहती है। वक्त का एक पेचीदा सा खाका हर शख्स के साथ घूमता रहता है। वक्त के बारे में वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके, चाहे वो इस पर गौर करे या ना करे। इसी तरह वक्त सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि जब आप किसी को कत्ल कर देते हैं तो इससे कुछ नहीं लेते सिवाय इसके वक्त के। जब आप किसी इंसान पर बहुत जुल्म करते हैं बड़ी शिद्दत का, तो आप उससे उसका वक्त छीन लेते हैं। वक्त का भेद पकड़ा नहीं जा सकता, इसकी पेचीदगी को आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात याद रखिए, ये आपके, मेरे और हम सब के इख्तियार में है कि हम वक्त देते हैं तो हमारा मद्दे मुकाबिल जिंदा है। अगर किसी से वक्त ले लेते हैं तो रूह और कालिब होने के बावजूद वो मर जाता है। मैं तो किसी को वक्त नहीं दे सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं ऐसा कर सकूं। वाकई जिंदगी मसरूफ हो गई है, वाकई इसके तकाजे बड़े हो गए हैं, लेकिन इंसान जब इंसान से रिश्ते या ताल्लुक में दाखिल होता है तो सबसे बड़ा तोहफा वक्त ही होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। वक्त के बारे में एक बात याद रखिए, जब आप अपना वक्त किसी को देते हैं तो उससे उस वक्त एक अजीब ऐलान करते हैं और ऊंची आवाज में ऐलान करते हैं जो पूरी कायनात में सुना जाता है। आप इस वक्त ये कहते हैं कि इस वक्त मैं अपना ये वक्त अपने दोस्त को दे रहा हूँ। ए प्यारी दुनिया, ए कायनात, इस बात को गौर से सुनो कि अब मैं तुम सारी कायनात पर तवज्जो नहीं दे सकता, क्योंकि इस वक्त मेरी सारी तवज्जो यहाँ मरकूज है। आप ऐलान करें या ना करें, कहें या ना कहें, जिस वक्त आप हम आहंग होते हैं और ईमानदारी के साथ वक्त किसी को दे रहे हैं, तो फिर ये ऐलान बार बार आपके वजूद से, आपकी जुबान से, आपके मसाम से, आपकी हरकत से निकलता चला जाएगा। तवज्जो ही सबसे बड़ा राज है। वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई सबसे बड़ी नेमत है। वक्त उड़ रहा है और अच्छी बात यह है कि आप इसके पायलट हैं।
لفظ گھڑی بھی سب وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وقت ایک بیش قیمت دولت ہے، کیونکہ اگر وقت ہاتھ سے پھسل جائے تو یہ دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ وقت کو اگر آپ ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا وقت کے مطابق چلنا لازم الملزوم عمل ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ وہ کبھی کسی کو کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیشتر جگہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ آج کل ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم برے کام کو تو کبھی کل پر نہیں ٹالتے، پر اچھے کاموں کے لیے روز کل کل کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا اور ہم سب سے تو لمحے لمحے کا حساب ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت رہتے اپنی آخرت سنبھال لیں۔ آج کل ہم سب کا یہ معمول ہو چکا ہے کہ ہم اپنا فارغ وقت گپ شپ کرنے، موبائل استعمال کرنے، محفل جمانے، کہیں باہر گھومنے میں مصروف کر دیتے ہیں، جبکہ یہی فارغ وقت ہم کسی فائدہ بخش کام میں بھی لگا سکتے ہیں جو ہمیں علم سے روشناس کروائے اور معاشرے کو جہالت سے پاک کرے۔ ایسا کرنے سے ہمیں انفرادی طور پر بھی بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے معاشرے کو بھی اجتماعی طور پر بہت فائدہ ہوگا۔ وقت کو اچھے طریقے سے گزارنا ہم سب پر فرض ہے۔ آپ دوسروں کو وقت دینے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ۔ عسکریہ اسکول اینڈ کالج وا کیمپس کی جانب سے آج کی اس مارننگ اسمبلی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز اور قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔